یہ کہانی ایک عظیم الشان سلطنت کے بادشاہ جلال الدین اور اس کی 4 بیٹیوں کے گرد گھومتی ہے۔ بادشاہ ایک انصاف پسند حکمران تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جب اس نے غصے اور غلط فہمی کی وجہ سے اپنی سب سے چھوٹی اور معصوم بیٹی شہزادی زینب کو موت کی سزا سنا دی۔ یہ کہانی نہ صرف ایک بادشاہ کی ناسمجھی اور وزیر کی مکاریوں کو بے نقاب کرتی ہے، بلکہ اس میں سچائی، صبر، دانائی اور محبت کی طاقت کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ شہزادی زینب کی سادگی اور گہری سوچ نے ثابت کیا کہ زندگی میں ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ جتنی بھی معمولی کیوں نہ لگے۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت اور غرور کے نشے میں کیے گئے غلط فیصلے تباہی لا سکتے ہیں، جبکہ بردباری اور سچائی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کی نہیں، بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو زندگی میں سچائی، محبت اور دانش مندی کی قدر کو اپنانا چاہتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک عظیم الشان سلطنت پر بادشاہ جلال الدین کی حکمرانی تھی۔ وہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا جس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ بادشاہ کی 4 بیٹیاں تھیں جو اپنی خوبصورتی، ذہانت اور نرمی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بڑی بیٹی شہزادی سلیمہ بردبار اور فہمیدہ تھی۔ دوسری بیٹی شہزادی مہوش نازک مزاج لیکن بے حد خوبصورت تھی۔ تیسری بیٹی شہزادی فاطمہ نہایت عقل مند اور چالاک تھی، اور سب سے چھوٹی شہزادی زینب نہایت معصوم اور نیک دل تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کی تربیت میں خاص دھیان دیتا تھا۔ چاروں شہزادیاں محل کے آداب اور حکمرانی کے اصولوں سے بخوبی واقف تھیں، لیکن ہر بادشاہ کی طرح جلال الدین کے دربار میں بھی کچھ حسد اور سازشی لوگ موجود تھے، جن میں سے سب سے بڑا دشمن اس کا وزیر عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن ایک عیار اور مکار شخص تھا جو ہر حال میں تخت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور ان سے ایک سوال کیا، تم میں سے کون مجھے سب سے زیادہ چاہتی ہے اور کیسے؟ بڑی بیٹی سلیمہ نے کہا، ابا حضور، میں آپ سے سونے اور ہیرے جواہرات کی مانند محبت کرتی ہوں۔ جیسے یہ چیزیں قیمتی ہیں ویسے ہی آپ میرے لیے قیمتی ہیں۔ دوسری بیٹی مہوش بولی، میں آپ سے خوشبو کی مانند محبت کرتی ہوں۔ جیسے خوشبو ہوا میں بکھرتی ہے، میری محبت بھی ہر لمحہ آپ کے گرد رہتی ہے۔ تیسری بیٹی فاطمہ نے کہا، میں آپ سے شہد کی مانند محبت کرتی ہوں جو ہر گھونٹ کے ساتھ میٹھا اور تسکین بخش ہوتا ہے۔ جب چھوٹی بیٹی زینب کی باری آئی تو اس نے سوچا اور پھر دھیمے لہجے میں بولی، ابا جان، میں آپ سے نمک کی مانند محبت کرتی ہوں۔ بادشاہ حیران ہوا اور بولا، نمک؟ کیا میں تمہیں اتنا معمولی لگتا ہوں کہ تم مجھے سونے، خوشبو اور شہد کے بجائے نمک سے تشبیہ دیتی ہو؟ شہزادی زینب نے عاجزی سے کہا، ابا جان، نمک کے بغیر کھانے کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ جیسے زندگی میں خوشی، عزت اور کامیابی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی نمک کھانے کا لازمی جزو ہے۔ اگر نمک نہ ہو تو دنیا کا ہر لذیذ کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ میری زندگی میں سب کچھ ہیں اور آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ مگر بادشاہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھا اور سخت ناراض ہو گیا۔ اس کا غرور اور غصہ بڑھ گیا۔ وزیر عبد الرحمن، جو عرصے سے بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا، فوراً آگے بڑھا اور کہا، حضور، شہزادی زینب نے آپ کی عظمت کو کمتر سمجھا ہے۔ کیا آپ کو ایک معمولی چیز نمک سے تشبیہ دینا گستاخی نہیں؟ بادشاہ کو یہ بات دل پر لگی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اعلان کر دیا کہ زینب کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ وزیر عبد الرحمن یہی چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ اپنی کم سن بیٹی سے بے حد محبت کرتا ہے، اور جب اس کی سزا پر عمل ہوگا تو بادشاہ کو سخت صدمہ پہنچے گا، وہ کمزور ہو جائے گا، اور یوں عبد الرحمن کے لیے تخت پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ دربار میں سب لوگ حیران رہ گئے۔
किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि बादशाह अपनी प्यारी बेटी को मौत की सज़ा सुना चुका है। ज़ैनब की बहनों ने बहुत इल्तिजा की, मगर बादशाह के गुस्से ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। शहजादी ज़ैनब को कैद कर दिया गया। अगली सुबह उसे फांसी देने का हुक्म सादर कर दिया गया, लेकिन महल के काम करने वाले चंद वफादार मुलाजिम जानते थे कि ज़ैनब एक मासूम शहजादी है, उसने कोई गलती नहीं की। चुनाचे एक वफादार सिपाही ने रात के अंधेरे में शहजादी को जेल से निकालकर महल से दूर एक बुजुर्ग सूफी के पास भेज दिया, जो उसका पुराना उस्ताद भी था। अगले दिन जब बादशाह को बताया गया कि शहजादी फरार हो चुकी है, तो वो मजीद गुस्से में आ गया। वजीर ने मौके से फ़ायदा उठाया और बादशाह को यकीन दिलाया कि ज़ैनब दुश्मन रियासत की तरफ भाग गई है और वो शायद बादशाह के खिलाफ साजिश करेगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि फौज उसकी तलाश करे। चंद माह बाद सल्तनत में कहत पड़ गया, खाने की किल्लत हो गई और महल में हर तरफ बेचैनी फैल गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि महल में दावत का एहतमाम किया जाए, ताकि वो दरबारियों के साथ बैठकर कुछ देर खुशी मनाए। दावत की तैयारी हुई, लेकिन जैसे ही बादशाह ने पहला निवाला खाया, उसने गुस्से से प्लेट जमीन पर फेंक दी और चिल्लाया, ये खाना बदज़ैका है, इसमें नमक क्यों नहीं? शायद बावर्ची ने कहा। लेकिन जैसे ही बादशाह ने पहला निवाला खाया, उसने गुस्से से प्लेट जमीन पर फेंक दी और चिल्लाया, ये खाना बेहद बदज़ैका है, इसमें नमक क्यों नहीं? शाही बावर्ची ने कहा, हुजूर, महल में नमक खत्म हो चुका है, पूरे शहर में भी नमक नापिद हो चुका है। बादशाह हैरान हुआ, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि नमक के बगैर खाने में वाकई कोई लज्जत नहीं होती। उसी लम्हे उसे ज़ैनब की बात याद आ गई, जो उसने गुस्से में समझने से इनकार कर दी थी। उसी वक्त बादशाह का एक खास सिपाही दरबार में दाखिल हुआ और बोला, हुजूर, हमें एक नहायत हैरान कुन खबर मिली है। वजीर अब्दुर्रहमान ने गंदम और नमक के जखीरे छुपा रखे थे, ताकि कहत के दौरान रियाया परेशान हो और आप कमज़ोर हो जाएं। उसने ज़ैनब को बदनाम करने के लिए भी कई झूठे किस्से बनाए। ये सुनते ही बादशाह का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने फौरन वजीर अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। वजीर के खुफिया गोदामों की तलाशी ली गई, जहां से हजारों बोरी नमक और गल्ला बरामद हुआ। वजीर को गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया। बादशाह ने उसे कैद की सजा दी और हुक्म दिया कि इसकी तमाम जायदाद गरीबों में तकसीम कर दी जाए। फिर बादशाह ने अपनी छोटी बेटी को बुलाने के लिए शाही सिपाही भेजे। जब ज़ैनब वापस महल आई, तो बादशाह ने उसे गले लगा लिया और रो पड़ा, बेटी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ना समझकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी सच्चाई आज पूरी सल्तनत पर आश्कार हो गई है। शहजादी ज़ैनब मुस्कुराकर बोली, अब्बा जान, मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि वक्त सच्चाई को साबित कर देगा। इसके बाद बादशाह ने अपनी सबसे छोटी बेटी को वली अहद मुकर्रर कर दिया, क्योंकि उसके दानाई सब्र ने साबित कर दिया कि वो सबसे बेहतरीन हुक्मरान बनने के काबिल है। यूं इंसाफ की फतह हुई और सल्तनत एक बार फिर खुशहाली की तरफ लौट आई।